بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج شب برات کے موقع پر میں ملک کے تمام سرکاری اداروں کو، سرکاری ملازمین کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا را اپنے ملک کے ساتھ جو ہے وہ وفاداری کریں، غداری نہ کریں، اپنے حلف کی پاسداری کیا کریں، اس قوم کے ساتھ مخلص ہو جائیں، اس ملک کے ساتھ مخلص ہو جائیں۔ یہ جو پسماندگی ہے نا، یہ صرف اور صرف جب آپ لوگ افسران اور حکمران، میں تو یقین جانے بڑا افسوس ہوتا ہے جب جاتا ہوں نا دفاتر کے اندر، اتنے افسران بھی ہوتے ہیں اندر۔ ظاہری بات ہے، اب 100 کا 100 بندہ تو ہے، وہ سارے جو ہے وہ کرپٹ نہیں ہوتے یا تکبر میں نہیں ہوتے، بڑے اچھے اچھے افسران بھی ہیں ہمارے ملک میں۔ تو باہر چوکیدار ہی جو ہوتا ہے وہ بھی افسر بنا ہوتا ہے، وہ بھی 22ویں گریڈ کا افسر بنا ہوتا ہے۔ تو اندر جائیں تو یقین جانے پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ افسر ہے یا فرشتہ ہے، اتنا اچھا انسان ہوتا ہے۔ تو باہر جو چوکیدار ہوتا ہے وہی جناب 22ویں گریڈ کا افسر ہوتا ہے، 10 دن مہینہ مہینہ وہ لوگوں کو چکر لگواتا رہتا ہے۔ افسر اندر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اس کو خبر بھی نہیں ہوتی، تو وہ جو ہے باہر سے ہی لوگوں کو باہر بھیج دیتا ہے۔ جو رشوت دیتا ہے، جس کی سفارش ہوتی ہے اس کا کام ہو جاتا ہے، جس کے پاس نہیں ہوتی وہ بیچارہ جو ہے چکر ہی لگاتا رہتا ہے۔ تو خدا را چوکیداروں سے لے کر افسران تک، افسران سے لے کر حکمرانوں تک، کہ اللہ کے عذاب سے ڈریں۔ بڑے بڑے مثالیں ہوں گی آپ کے گھروں میں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے دوستوں میں، ان کی اموات، حادثاتی اموات بھی ہوں گی۔ اس کے علاوہ ویسے بھی جو جا رہا ہے وہ ہمیں یہ پیغام دے کر جا رہا ہے کہ میں جا رہا ہوں، آپ لوگوں نے بھی میرے پیچھے آنا ہے۔ ہم آخرت کو بھول گئے ہیں، ہم اپنی جو ہے وہ اس دنیا کی رنگینی میں اتنا رنگے ہوئے ہیں کہ جتنے بھی سرکاری افسران ہیں، چوکیدار سے لے کر 22ویں گریڈ کے افسر تک، وہ جناب رشوت لیتا تھکتے ہی نہیں ہیں۔ رشوت کو ایسے سمجھتا ہے بڑا کچھ جو ہے وہ ثواب کا کام ہے۔ تو یقین جانے میں نے اکثر ایسے افسران دیکھے ہیں جو رشوت لیتے ہیں فزیکلی زندگی میں، کہ ان کے گھروں میں جو ہے وہ سکون نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی بیمار ہوتا ہے، بڑے مسائل میں جو ہے وہ گرا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اسے نہیں سمجھ آتی۔ یار خدا کے بندوں، یہ مزدور کی جو ہے نا وہ زندگی کو دیکھا کرو۔ جو کرپشن لوگ کرتے ہیں نا، کرپٹ لوگ ہیں، اپنی زندگیوں میں جو ہے وہ ان مزدوروں کو دیکھا کریں کہ جو بیچارہ 500 یا 1000 دیہڑی لے کر آتا ہے، وہ بھی تو گزارا کر رہا ہے نہ۔ اس کے گھر تو کبھی جو ہے وہ ایسے بڑے مسائل نہیں ہیں، پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، نہ کوئی اس کے گھر ڈیلی کو بیماری ہوتی ہے، نہ، کیونکہ وہ حلال کی لے کے آتا ہے، وہ حرام کی نہیں لے کے آتا کہ اس کے جو ہے وہ پیسے حرام کے ہوں تو حرام کے راستے میں جو ہے وہ چلے جائیں۔ تو یہ آپ کے لیے ایک مثال ہے مزدور کی میں نے دی ہے۔ تو خدا را اپنے حال پہ رحم کیا۔ بڑے بڑے ایسے میں نے دیکھے ہیں جو لوگ جو ہے وہ کرپشن کرتے ہیں، ایسی ایسی مثالیں بھی ہیں کہ اس حرام کے پیسے سے جو ہے وہ مطلب گھر میں سے کوئی گزر جاتا ہے۔ ایک مثال میرے پاس ہے، ایک بندہ جو ہے وہ سرکاری ملازم ہے، اس کی بیوی کو جو ہے وہ کینسر ہو کے جو ہے وہ مری ہے، اس کے باوجود ایک مرتبہ وہ کرپشن میں بھی پکڑا گیا ہے، لیکن ڈسمس بھی ہوا ہے، پھر واپس آیا ہے۔ ابھی بھی جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ نیت یا دل نہیں بھرا رشوت سے، سبق نہیں سیکھا۔ یار میرا گھر ہی جو ہے برباد ہو چکا ہے، بیوی مار گئی ہے، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، لیکن بدبختی کا عالم یہ ہے کہ یہ رشوت اور حرام جو ہے ایسے رچ بس جاتی ہے کہ یہ لوگ جو آخرت کو بھی بھول جاتے ہیں۔ دنیا میں جو ہے وہ بالکل ہی، وہ خاص کر کے جب سیٹوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے اندر اتنا تکبر ہوتا ہے کہ حیران ہوتا ہوں میں، اور افسوس بھی ہوتا ہے۔ اور اب بندہ کر بھی کیا سکتا ہے، ان کا جو ہے وہ چوکیدار سے لے کر 22ویں گریڈ کے افسر تک، ہر بندے کہاں بندہ جو ہے وہ شکایت کرے ان کی۔ تو خدا را حلف جو لیتے ہیں اس کی پاسداری کیا کریں۔ یہ عہدے عارضی عہدے ہیں، یہ ہمیشہ کے لیے آپ لوگوں کے پاس نہیں رہنے۔ بڑے بڑے آئے اور بڑے بڑے چلے گئے، تو بعد میں جو ہے وہ جب ریٹائرڈ ہوتے ہیں
تو پھر جو ہے گلی محلے کے چوکوں میں جو ہے وہ ذلیل و خوار ہو رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، اسپتالوں میں دھکے کھا رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت جو ہے آپ کو عام آدمی کی بھی قدر ہوتی ہے. اس وقت جو ہے وہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہم جو ہے وہ سیٹ کا نشہ جب اترتا ہے نا بندے کو تب پتہ چلتا ہے. تو خدا را اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہو جائیں، اس قوم کے ساتھ مخلص ہو جائیں. یہ سیٹیں آنی جانی ہیں، یہ عہدے آنے جانے ہیں، یہ سارا کچھ عارضی ہے. جو آپ کے ساتھ ہمیشہ رہنے والی چیز ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، اور آخرت کی زندگی کامیابی اس میں بھی ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اگر آپ لوگوں نے جو ہے وہ ملک کے ساتھ وفاداری کی ہوگی اور عوام کے ساتھ مخلص ہوں گے، اپنے عہدے کا اور اپنی سیٹ کا ناجائز استعمال نہیں کیا ہوگا، اپنے حلف کی پاسداری کی ہوگی، تو رہتی دنیا تک جو ہے وہ لوگ آپ کو یاد رکھیں گے. قائد اعظم کی مثال دیکھ لیں، ڈاکٹر عبد القدیر کی مثال دیکھ لیں، اور بڑے بڑے ایسے لوگ آئے ہیں اور جو آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہیں اور رہتی دنیا تک جو ہے وہ زندہ رہیں گے. تو ایک بابڈا کی مثال میں دے دیتا ہوں کہ داڑھی رکھی ہوئی ہے، عمرہ شمرہ بھی شاید کر رہا ہے، تو وہ جناب جیسے کہ پتہ ہے کہ عام رشوت ہے نا، جہاں بھی جائیں یہ کرپشن ایسے ہے، پتہ نہیں کچھ ثواب کا کام سمجھ کر لیتے ہیں یار. بالکل ہی خدا کا خوف ختم ہو گیا ہے. غریب آدمی جو ہے بیچارہ رل گیا ہے. پتہ ہوتا ہے اس کو کہ وابڈا میں جانا ہے تو پیسے دینے ہیں تو ہمارا میٹر لگنا ہے، میونسپل کمیٹی میں جانا ہے تو نام لکھوانا ہے، بچے کا اندراج کروانا ہے تو ہمارا اندراج ایسے ہوگا. کہیں اور چلے جائیں، جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں، خدا را اس ملک پر، اس قوم پر رحم کریں. میں تو حیران ہوتا ہوں اپنی قوم سے بھی. اکثر میرے ایسے دوست ہیں وہ مجھے کہتے ہیں جی یار پاسپورٹ دفتر آئے ہیں، نادرا دفتر آئے ہیں، تو ہم نے بڑا جلدی ہے کام جانا ہے، آپ کا کوئی اندر بندہ ہے تو اسے کال کریں. تو خدا را یار جتنے بھی لوگ بیچارے صبح 8 بجے کے آتے ہیں تو آپ مجھے کال کر رہے ہو کہ ہمیں اندر بھیج دو. تو خدا را ایسے کہہ کر مجھے جو ہے وہ شرمندہ نہ کیا کرے. مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یار کم از کم جو ہے بندے کو خود سمجھنا چاہیے. باقی جو لوگ آئے ہوئے ہیں وہ کون سا گھر بار جو ہے وہ فارغ ہو کے آئے ہوئے ہیں، سارے بیچارے مجبوراً آتے ہیں ہاسپٹلوں میں، اداروں میں. کوئی بھی بندہ جو ہے وہ شوق سے نہیں آتا. اگر ہمارے ملک کا یقین جانے نظام ٹھیک ہو جائے نا، ہم لوگ جو ہے وہ کبھی بھی اس بدحالی کا، مشکلات کا شکار نہ ہوں. آج اگر ہم IMF کے پاس جا رہے ہیں یا دنیا کے ملکوں سے مانگ پی رہے ہیں نا، وہ ہماری اپنی جو ہے وجہ سے، ہماری یہ جو حلفوں کی، اگر ہر بندہ چوکیدار سے لے کر ملک کے حکمرانوں تک اور افسران تک، جو 22ویں گریڈ کے افسران ہوتے ہیں، وہ اپنے اگر حلف کی ہر بندہ اپنے پاسداری کرے نا، تو میں یقین سے کہتا ہوں ہم جو ہے لوگوں کو، ملکوں کو قرضے دینے والے ہوں گے، قرضے لینے والے کبھی نہیں ہوں گے. تو یہ جذبات ہوتے ہیں. اگر یقین جانے مجھے کبھی موقع مل گیا نا، میرے اللہ نے کبھی دیا تو، جیسے اب محسن نقوی صاحب کو یا انوار الحق کاکر صاحب کو موقع ملا ہے، تو میری اپنی کوشش ہوگی کہ ملک کے ساتھ وفا کروں، ملک کے اداروں کے ساتھ وفا کروں، جو حلف لوں اس کی پاسداری کروں. اور میرا بنیادی مقصد سیاست میں آنے کا بھی یقین جانے یہی تھا کہ کبھی بھی جو ہے وہ یہ کرپٹ سسٹم کا خاتمہ کرنا. جہاں بھی جائے بندہ یہ سفارش سسٹم، رشوت، یہ ہر چیزوں سے چھٹکارا حاصل ہو. تو انشاءاللہ زندگی نے وفا کی، اپنی جنگ لڑتے رہیں گے. کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ مڈل کلاس ہیں، پیسہ نہیں ہے. اگر عوام نے مخلص ہو کر، ہماری عوام کا ضمیر جاگ گیا نا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم جیسے لوگ، مڈل کلاس لوگ، اس ملک کی تقدیر جو ہے وہ سنواریں گے. یہ جو نواز شریف ہر تقریر میں کہتا ہے نا، تقدیر سنواروں گا ہر مرتبہ، وہ خدا کے بندے تقدیر جو ہے وہ تم نے کیا سنوارنی ہے، تقریر ہی جو ہے وہ تبدیل کر لو.
اور میری تمام دوستوں سے گزارش ہے پیغام اچھا لگے تو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ شیئر کیا کریں۔